أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر سورہ اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا. سلالہ اصل میں استخراج الشعر من العجین، آٹے سے بال نکالنے کو کہتے ہیں. العین اسی لیے کسی چیز سے اس کا خلاصہ نکالنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انسان کی تخلیق اغذی عناصر سے ہوئی ہے. مٹی پر پانی پڑنے سے نباتات اگتی ہیں. انسان ان نباتات کو اپنی غذا بناتے ہیں، جن سے انسان کا خون بن جاتا ہے اور خون سے نطفہ بن جاتا ہے. اسی طرح زمین کا خلاصہ نباتات میں ہے، اور نباتات کا خلاصہ خون کی شکل میں، اور خون کا خلاصہ نطفے کی شکل میں آتا ہے. پھر اس نطفے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اب انسان کو یہ چاہیے کہ کسی قوم کے فعل پر اگر راضی ہوتا ہے تو وہ دیکھ لے، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 168 میں ارشاد ہوا، قال انی لعملکم من القالین. لوط علیہ السلام نے کہا میں یقیناً تمہاری ناشائستہ حرکتوں سے بیزار ہوں. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے فعل پر راضی ہونے والا شخص ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے. نیز غلط کام میں داخل ہونے والے ہر شخص کے لیے دو گناہ ہوتے ہیں، ایک اس پر عمل کرنے کا اور دوسرا اس پر راضی ہونے کا. اسی طرح مولا علی صاحب فرماتے ہیں ایھا الناس، افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا و ناراضی کے جذبات تم لوگوں کو ایک ہی حکم میں لے آتے ہیں. آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے طے کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سب اس عمل پر راضی تھے. حضرت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے رضا و ناراضی کے جذبات ایک ہی حکم میں داخل ہیں. ناقہ صالح علیہ السلام کو ایک ہی شخص نے طے کیا تھا، لیکن چونکہ سب لوگ اس پر رضامند تھے اس لیے عذاب سب پر آیا. پس جب امام عادل ظاہر ہوں گے تو جو شخص اس کے فیصلے پر راضی ہوگا اور اس کے عدل و انصاف میں اس کی معاونت کرے گا وہ اس کا دوست ہوگا. اسی طرح جب ظالم حکمران ظاہر ہوگا تو جو شخص اس کے فیصلے پر راضی ہوگا اور اس کے ظلم و جور میں اس کی امداد کرے گا وہ اس کا دوست ہوگا. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے جو بحر الانوار کی جلد 75 میں موجود ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رضامندی اور ناراضی کے جذبات ایک ہی ہوا کرتے ہیں. پر جو شخص کسی بات پر راضی ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو کسی بات پر ناراض ہوتا ہے وہ اس سے باہر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قول قل قد جاءکم رسل من قبلی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 183، اس کے ذیل میں یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ بہتر پیغمبر مجھ سے پہلے تمہارے پاس واضح و روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے ان سے فرمائش کی لے کر آ چکے ہیں، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ واضح سی بات ہے کہ پیغمبر خدا کے مخاطبین نے انبیاء علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ان کی خواہشات و رضامندی قتل کرنے والوں کے ساتھ تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے ان مخاطبین کو قاتل کہا، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشات و مرضی کے تابع تھے. یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. مزید فرمایا مولا نے ایک اور روایت میں کہ اس قول کے مخاطبین اور قاتلوں کے درمیان 500 سال کا عرصہ تھا، لیکن مخاطب لوگوں کو اللہ نے قاتل قرار دیا اس لیے کہ وہ قاتلوں کے فعل پر راضی تھے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی برے کام کو اچھا سمجھے وہ اس پر راضی یعنی اس میں برابر کا شریک ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی سرزمین پر کوئی برائی ہو رہی ہو اور کوئی شخص وہاں پر موجود ہو لیکن اسے برا سمجھے تو وہ ایسا ہے گویا
وہاں پر موجود نہیں، لیکن جو موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو ایسا ہے جیسے اس نے اس سے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔